السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی ٹی آئی کی درخواست پر ملک بھر میں عام انتخابات کے حوالے سے لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس کے علاوہ عدالت عظمیٰ کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک ملاقات کرے اور ان کے تحفظات دور کرے۔ اس کے علاوہ اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کے حکام کی جانب سے سپریم کورٹ کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ کیس کی سماعت کے دوران عدالت کی جانب سے یہ آبزرویشن دی گئی تھی کہ اگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے کاغذات نامزدگی چھینے جانے یا وصول کرنے میں رکاوٹ کے حوالے سے شکایات موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ اب عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کو جب کیس کی سماعت ہوئی تھی تو تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ 2 بجے کے قریب عدالت عظمیٰ کی جانب سے یہ آرڈر زبانی طور پر جاری کیا گیا، جس کے بعد مغرب کے وقت تک اس کیس کا تحریری فیصلہ جو ہے وہ بھی جاری ہو چکا تھا۔ اور اب اگر ہم جو ٹائم بنتا ہے، یعنی جس وقت یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اب تک تقریباً یہ 25 سے 26 گھنٹے بنتے ہیں، اور اتنا وقت گزرنے کے باوجود عدالت عظمیٰ کے اس حکم نامے پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ آج بھی سارا دن ہم نے مختلف ایسی جو رپورٹس ہیں، ایسے واقعات ہم نے سنے، دیکھے، ویڈیو شواہد بھی اب تو باقاعدہ طور پر موجود ہیں کہ آج بھی سارا دن پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھیننے، ان کے کاغذات نامزدگی وصول نہ کرنے، یا ان کے امیدواروں یا ان کے جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے افراد، اس کے علاوہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو بھی گرفتار کرنے کے حوالے سے آج بھی اطلاعات اور رپورٹس سامنے آتی رہی ہیں۔ یعنی سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ گزشتہ روز دیا گیا، اس فیصلے کو چند گھنٹوں کے بعد ہی جوتے کی نوک پر رکھا گیا ہے، اور عدالت عظمیٰ کا یہ دوسری بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے ساتھ اس طرح بے توقیری اس کی جا رہی ہے، اس کی کھلم کھلا حکم عدولی کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پنجاب میں 14 مئی کو عام انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جب پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا، پنجاب میں عام انتخابات کے حوالے سے فنڈز فراہم کرنے سے انکار کیا گیا، اور اس طرح 14 مئی کو پنجاب میں عام انتخابات کروانے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جا سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان تقسیم تھی، ججز 2 گروہوں میں تقسیم تھے۔ ایک گروپ اس وقت سابق چیف جسٹس عبرت بندیال کے ساتھ کھڑا تھا، جو اس وقت چیف جسٹس تھے، جبکہ دوسرا گروپ جو نامزد چیف جسٹس تھے یا مستقبل کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑا تھا، اور اس تقسیم کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان تاریخ میں شاید پہلی بار اس کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا گیا۔ اور اب بھی اگر ہم دیکھیں تو اب بھی اسی طرح کی صورتحال عدالت عظمیٰ میں ہمیں وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس یہ گولڈن چانس تھا، سنہری موقع تھا ان کے پاس کہ وہ جب چیف جسٹس پاکستان بنے تھے تو عدالت کے اندر اس تقسیم کو ختم کرتے، جو مخالف ججز تھے، ان کے مخالف رائے رکھنے والے، ان ججز کو بھی جو ہے وہ برابر کی عزت دیتے۔ لیکن جیسے ہی وہ چیف جسٹس بنے تو اس کے بعد عدالت عظمیٰ میں مخالف رائے رکھنے والے ججز کے خلاف کاروائیاں کی گئیں، جوڈیشل کونسل کے اندر مقدمات چلائے گئے، جس کی وجہ سے وہ جو تقسیم کا ایک عنصر یا ایک پہلو موجود تھا وہ اس کو ختم نہ کیا جا سکا، اس دراڑ کو ختم نہ کیا جا سکا، جس کی وجہ سے آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی بے توقیری ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا اہم فیصلہ جاری کیا، جس کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ملک بھر میں عام انتخابات کے موقع پر اس طرح کی جو آئین اور قانون کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو آئین کی عملداری میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، آر او افسران اور ان کے دفاتر کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھیننے کے واقعات دیکھنے کو مل رہے تھے، اور آج اس سے بھی صورتحال سنگین ہو چکی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ایک جو ان کا کارکن کہہ لیں، جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی درخواست جمع کروانے کے لیے آیا تو ان سے چھینا جھپٹی کی گئی، ان سے درخواست چھینی گئی۔ اس کے علاوہ یہ بھی اطلاع ہے کہ ان سے موبائل فون بھی چھین لیا گیا، اور یہ ساری کارروائی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ماضی میں بھی جب سابق چیف جسٹس
افتخار محمد چودھری کا زمانہ تھا تو ان کے دور میں سپریم کورٹ کے اندر ایجنسیوں کے داخلے پر پابندی کے حوالے سے ایک انتظامی آرڈر جاری کیا گیا تھا، لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد چھوڑ دیا گیا، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ انتظامی آرڈر آج بھی فیلڈ میں موجود ہے۔ اور اب جو آج واقعہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش آیا ہے، جس میں اب عدالت عظمیٰ کے اندر بھی اس طرح کی چھینا جھپٹی شروع ہو چکی ہے اور عدالت کا جو وقار یا اس کی جو تکریم ہے اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا، تو یہ ایک انتہائی سنگین صورتحال ہے۔ یعنی اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نیب افسران کی جانب سے ایک ملزم کو احاطہ عدالت کے اندر سے گرفتار کرنے پر جب توہین عدالت کی کارروائی کی گئی تھی تو نیب افسران کی جانب سے عدالت عظمیٰ سے غیر مشروط معافی مانگی گئی تھی، بار بار عدالت عظمیٰ سے غیر مشروط معافی مانگ کر معاف کرنے کی استدعا کی گئی تھی، جس کے بعد بڑی مشکل سے عدالت عظمیٰ نے ان تمام نیب افسران کو معاف کیا اور ان کے خلاف جو توہین عدالت کی کارروائی تھی وہ ختم کی گئی۔ اور اب عدالت کے اندر یہ درخواستیں چھیننے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ایک افسوسناک واقعہ جو آج دیکھنے کو ملا ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی کے ساتھ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں پیش آیا۔ وہ آج بھی وہاں پر موجود رہیں اور ان سے کاغذات نامزدگی وصول نہ کیے گئے۔ اس کے علاوہ جب وہ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں پہنچی تو وہاں پر پہلے سے موجود ایک نقاب پوش شخص نے ان سے کاغذات نامزدگی چھیننے کی کوشش کی۔ وہ ایک بزرگ اور ضعیف خاتون ہے، 65-70 سال کے قریب ان کی عمر ہے، اور جس طرح اچانک زور سے ان سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے تو یہ ان کی صحت کے لیے یا ان کی زندگی کے لیے بھی یہ ایک جو ہے وہ خطرناک صورتحال بن سکتی تھی۔ اور بعد میں ذرائع سے یہ خبر پتہ چلی ہے کہ جس شخص نے پرویز الہی کی اہلیہ سے کاغذات نامزدگی چھیننے کی کوشش کی وہ گجرات کے ہی ایک تھانہ ہے جس کا تھانہ بولائی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کا وہ ایس ایچ او ہے جس نے وہ کاغذات نامزدگی چھیننے کی کوشش کی ہے۔ تو پہلے صرف افواہیں تھیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے یا ان کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھیننے کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا مختلف ذرائع کی جانب سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس طرح کے کوئی واقعات پیش نہیں آ رہے، بلکہ صرف مظلومیت کے لیے پاکستان تحریک انصاف اس طرح کی جو ہے وہ جو باتیں ہیں وہ اچھال رہی ہے، ان کو پھیلا رہی ہے۔ لیکن آج اس کا جو ویڈیو شواہد ہیں وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یقیناً آر او آفس میں اس کے باقاعدہ طور پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی موجود ہوں گے، وہاں سے بھی مزید ویڈیو حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کی گرفتاری کے وقت اگر سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہو سکتی ہے تو پھر ریٹرننگ افسر کے دفتر سے بھی یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ غائب ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جس شخص نے یہ ویڈیو بنا لی ہے وہ اب سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان بھی دیکھ سکتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھ سکتا ہے، پنجاب کی نگران حکومت دیکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ جو دیگر ذمہ دار ادارے ہیں جن کا مقصد ہی شفاف، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاونت کرنا ہے، وہ بھی ان سب چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک ہی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی حوالے سے گزشتہ روز جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ آبزرویشنز دی گئی تھیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع ملنا ہی در حقیقت لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ تو اب پنجاب کے اندر سب سے زیادہ یہ واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آج بھی سارا دن مختلف جو شہر ہیں وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ ان سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، کچھ سے وصول نہیں کیے گئے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی اہلیہ سے آج بھی کاغذات نامزدگی وصول نہیں کیے گئے۔ اور آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کی جانب سے یہ ایک ٹویٹ سوشل میڈیا کے اوپر کی گئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں وہ اپنے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو فوری طور پر انڈر گراؤنڈ کر دیں تاکہ ان کی گرفتاریاں نہ ہوں، اور جب تک یہ جانچ پڑتال کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا تب تک ان تمام افراد کو جو ہے وہ ان کو روپوش رکھا جائے اور ان کو منظر عام پر نہ لایا جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی جانب سے لاہور میں حلقہ این اے 119 میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تھے، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی بھی ان کے مقابلے میں جمع کروائے گئے۔ لیکن اب یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ شاید شکست کے خوف سے انہوں نے وہاں سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے کر حلقہ این اے
120 میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، تو یقینی طور پر یہ خوف تو موجود ہے، کیونکہ صنم جاوید کے حوالے سے اس طرح کی اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں اور ان کی جانب سے یا ان کے اہل خانہ کی جانب سے الزام رہا ہے کہ صنم جاوید کو جیل کے اندر رکھنے کے پیچھے ممکنہ طور پر مریم نواز صاحبہ ہیں، جو ان کو ایک مقدمے میں اگر وہ بری ہوتی ہیں تو ان کو دوسرے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ مختلف الزامات ہیں، جس کے بعد یہ باتیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ زیر بحث تھیں کہ آئندہ عام انتخابات میں مریم نواز صاحبہ کے مقابلے میں کون جو ہے ان کا مقابلہ کرے گا، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اب ان کو صنم جاوید کو ٹکٹ دیا گیا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صنم جاوید کا جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ حلقہ N120 میں بھی جمع کروائے جاتے ہیں یا نہیں۔ بہت دلچسپ صورتحال ہوگی، بہت کانٹے دار مقابلہ اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے یہ یک طرفہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ صنم جاوید کے حوالے سے حماد اظہر صاحب 21 اکتوبر کو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جب نواز شریف صاحب واپس آئے تھے اور انہوں نے لاہور میں اپنا جلسہ کیا تھا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر لاہور کی انتظامیہ ہمیں صرف ایک دن کی مہلت دے اور ایک دن کے لیے صنم جاوید کو جیل سے رہا کیا جائے، ہم کسی قسم کی کوئی ٹرانسپورٹ یا کھانا فراہم نہیں کریں گے اور ہم لاہور کے مینار پاکستان میں ہی جلسہ کریں گے، اور اس میں کوئی بڑی سیاسی شخصیت نہیں ہوگی بلکہ صرف صنم جاوید کو ہی اس جلسے کی صدارت کا موقع دیا جائے گا اور ہم مسلم لیگ نون سے بڑا جلسہ کریں گے۔ تو یہ اس طرح کے ایک ماحول، سیاسی ماحول جو ہے وہ اس طرح پیدا ہوتا رہا ہے، لیکن اب یہ جو حالات و واقعات پیش ہو رہے ہیں، درپیش ہیں اس وقت کہ سپریم کورٹ کے اندر سے درخواستیں چھینی جا رہی ہیں، RO کے دفتر کے اندر سے اب اس کے ویڈیو شواہد موجود ہیں کہ کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، وصول نہیں کیے جا رہے ہیں، پھاڑ دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ آج سامنے آئی ہے جس میں کچھ باوردی لوگ دروازہ پھلانگ کر RO آفس میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے امیدوار کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے یہ ایک بڑا سبکی کا دن ہے کہ ان کی جانب سے ایک فیصلہ جاری کیا گیا کہ ملک میں شفاف، آزادانہ، منصفانہ انتخابات کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بھی سپریم کورٹ کو ہری جھنڈی دکھائی گئی اور سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف جو اسلام آباد اور جو خیبر پختونخوا کے سیکٹریز ہیں ان کو صرف خطوط لکھے گئے ہیں، جبکہ پنجاب اور جو دیگر صوبے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سب سے زیادہ سیاسی انتقام یا اس طرح کی کاروائیاں کی جا رہی ہیں، وہاں کے چیف سیکٹریز کو خط ہی نہیں لکھا گیا۔ تو اس سے ایسے لگتا ہے جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی سپریم کورٹ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، سپریم کورٹ کو ماموں بنانے کی کوشش کی ہے اور کاغذی کارروائی پوری کی ہے اور ان جگہوں پر پوری کی ہے جہاں پر پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کو کسی طرح کی کوئی سہولت دستیاب ہے، جبکہ پنجاب جہاں پر سب سے زیادہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں، کاغذات نامزدگی چھیننے کے واقعات پیش آ رہے ہیں، تو وہاں پر اگر خط ہی نہیں لکھا گیا تو پھر لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے گی؟ تو اس سے ایک بار ایسے لگتا ہے جیسے دوبارہ ایک درخواست شاید سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہو جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف توہین عدالت کی کوئی کارروائی کا کہا جائے، کیونکہ جو حکم سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر عمل درآمد کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ اب تک کی یہ تفصیلات تھیں جو تقریباً تحریری فیصلہ آنے کے بعد 26 گھنٹے گزر چکے ہیں جب یہ ویڈیو ہم نے ریکارڈ کی، اور اب تک کی ان جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا بلکہ اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس وقت ملک میں شفاف انتخابات کا انعقاد سب سے بڑا مسئلہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔